علامہ شارق کاشفی کی جانب آؤں گا میں. بڑا خوبصورت فلسفہ علامہ صاحب نے بیان کیا. لیکن علامہ صاحب آج کل ہے ایسا، ہم اچھی جگہ اگر کچھ کر لیتے ہیں، گاڑی خرید لی، گھر خرید لیا، تو رشتہ داروں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پہلے وقتوں میں تو ایسا نہیں تھا، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے. اب تو خالہ پھوپھیاں پتہ نہیں کیا کیا معاملات سامنے آتے ہیں. یہ کیسے وجود میں آیا اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا مشورہ دیا جائے آپ کی جانب سے قرآن حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کے عشق میں جس دن سے عاشقی جاگی، میری حیات کے رستے میں دلکشی جاگی. کیا کہنے، رسول پاک کے عشق میں شیدا ہو کر اس شاعری کی جھلک ابن کاشفی. واہ 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 واہ. یہ ایک میٹر ہے، جیسے بھی بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ جو مرتبت کے حامل ہو جاتے ہیں ان کو کسی مرتبے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں جاتا. شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا رہا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اللہ پاک نے مجھے منصب عطا کر دیا. دبئی سے کالر ہے، میں کالر لے لوں. دبئی سے عفنان کالر ہیں. السلام علیکم بھائی. آپ جب کال کیا کریں تو ٹی وی کا والیوم کم کر دیا کریں تاکہ میں آپ کو بہتر سن سکوں. جی علامہ صاحب کنٹینیو کیجیے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مر جائیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. جن کے متعلق لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو کوئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن بارگاہ رب العزت میں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ کسی بات کی قسم اٹھانے اللہ پاک اس قسم کو پورا فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ. ان کی ولایت کا عالم یہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ یہ ہوا کہ رب سے راستہ ان کا ہموار رہتا ہے. دیکھیں جب اپنے زندگی میں دین کی شمع کو روشن کریں گے تو آپ کو حقوق کا خیال آ جائے گا. بالکل ایسا ہی. خوف خدا ہوگا، عشق مصطفیٰ. ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے. حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، لوگ صحابہ کرام دین سیکھا کرتے تھے. تو کچھ دن سے نوٹ کیا گیا کہ ابو دجانہ نہیں رک رہے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ ابو دجانہ آج کل بیٹھ نہیں رہے نشست میں، ان سے پوچھا جائے. اللہ کے نبی سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن بات یہ تھی کہ سوال تھا تو بات پورے کرنی تھی. ابو دجانہ کو بلایا گیا کہ ابو دجانہ مواخذہ کیا گیا، پوچھا گیا ہے کہ آپ آج کل نشست میں بیٹھتے نہیں ہیں فجر کی نماز کے بعد، وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ دوست بدل سکتے ہیں، دشمن بدل سکتے ہیں، لیکن رشتہ دار، ٹھیک ہے جی، اور ہمسائے نہیں بدل سکتے آپ. یہ آپ کے لیے لازم و ملزم جو بن گئے وہی رہیں گے آپ کے رشتے میں. ابو دجانہ جلدی چلے جاتے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میرے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے. جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پاس کچھ کھجور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، ہوا چلنے کی وجہ سے کچھ کھجور کے خوشے دانے میرے گھر میں گر جاتے ہیں. اگر میں نشست میں بیٹھتا تو دیر ہو جائے تو اس وقت تک میرے بچے جاگ جاتے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے یہ نہ ہو کہ وہ بچے اس کھجور کو کھا لیں، چونکہ وہ کھجور میرا نہیں میرے ہمسائے کا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے. تو میں جلدی سے اس نشست کو چھوڑ کے اس لیے بھاگتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے بچے لقمہ حرام کھا لیں. اللہ. تو یہ حقوق کا بھی خیال کیا انہوں نے، لقمہ حلال کا بھی خیال کیا، حرام سے بچایا. تو جب لوگوں کی نگاہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے. آگے بات بتانا چاہوں گا کہ جناب جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ جی کو پتہ چلا کہ بہلول دانا آئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. ان کے مریدوں نے کہا کہ حضور بہلول دانا آئے ہوئے ہیں. اچھا چلو ملاقات کرنے چلو. تو مریدوں نے کہا حضور وہ تو جو بیکی باتیں کرتے ہیں، عجیب حال ہے ان کا، پتہ نہیں کیا بول جاتے ہیں وہ. تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ حکمت دانائی کی کیسی باتیں کرتا ہے، چلو اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کیا بات ہے. وقت کا قلندر، ٹھیک ہے جی، جو ایٹلیسٹ منصب پہ فائز ہے، جناب جنید بغدادی، وہ کہتے چلو بزرگوں کے پاس جانے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، بزرگوں کے پاس آگے کیا لے گا؟ کچھ دیر بیٹھے گا، دعا لے گا. اچھا وہ آگے گئے تو دیکھا بہلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے ہوئے آپ نے سلام کیا، کہا کون آیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جنید آیا ہے. تو جو بات کہی وہ سمجھنے والی ہے کہ اچھا وہ جنید کہ جس کے مرید بہت ہیں،
اور لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. تو جنید بغدادی خاموش. کیا ہے جنید بتاؤ ذرا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا کھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو لینا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھانا چاہیے, اور کھانے کے درمیان اللہ کے کلمات کہنے چاہیے. تو اب کہا اچھا حالت تو یہ کہ کھانے کا طریقہ نہیں معلوم اور لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. ہائے 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 ہائے. مجھے بولتے آگے چلے گا مرید حضور آپ سے آپ کے متعلق یہ ان کے کلمات ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا, بڑا غصہ آ رہا ہے ہمیں. پھر آگے کہا تمہیں نہیں پتا اس کی ہر بات میں حکمت و دانائی ہے, چلو اس کے آگے چلو. پھر آگے گئے کہ حضور جنید آیا ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ پتہ آپ کے پاس آیا ہے. کہا اچھا جنید بتاؤ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہلکے ہلکے بولنا چاہیے, آہستگی سے بولنا چاہیے, سامنے والے کی بات سننی چاہیے. کہا دیکھو حالت تو یہ کہ بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں پتا اور لوگ اس سے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. واہ. پھر آگے چلے گیا بولتے مریدوں کو بڑا غصہ, حضور اب تو برداشت کی حد ہو گئی ہے نا. آپ کے متعلق جس سے ہم دین سیکھتے ہیں, فلسفہ حیات سیکھتے ہیں, جو ہمیں سکھاتا دین ہے, زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے, ان کے متعلق کہتے ہیں کہ نہ اس کو کھانے کا طریقہ پتہ نہ بات کرنے کا طریقہ پتہ. تو آپ نے کہا دیکھو بھائی وہ جو حکمت و دانائی کی بات بتائے گا نا تمہیں اندازہ بھی نہیں, چلو ان کے پاس. پھر مریدوں کو منا کے لے کے چلے گئے. اچھا. یہاں پیر مریدوں کو منا رہا ہے, دیکھیں مقام کیا. کیا بات ہے. آگے گئے دلچسپ گفتگو. آگے گئے کہ جنید اچھا پھر آ گئے اچھا یہ بتاؤ سونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وضو کر کے سونا چاہیے. ہیں جی سنت کے مطابق سونا چاہیے. کہا دیکھو حق تو یہ حالت تو یہ ہے کہ سونے کا طریقہ بھی نہیں پتا, لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. یہ بولتے واقع اب مریدوں کو بڑا غصہ ہے کہ حضور نہیں برداشت ہو گئی. یہ آپ کو کہتا ہے نہ آپ کو کھانے کا طریقہ پتا, نہ بولنے کا طریقہ پتا, نہ سونے کا طریقہ پتا, آپ سے تو دین سیکھتے ہیں ہم. تو آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ حکمت و دانائی کی کیسی بات ہے, چلو اس کے پاس چلتے ہیں. یہ میسیج ہے آج آپ کے آڈینس کے لیے, میرے لیے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے. یہ فلسفہ حیات ہے. اگر آپ چاہتے ہو رشتہ دار صحیح ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہو ہمسائے صحیح ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر کے لوگ آپ سے مطمئن ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہو آپ کے آفیسز کے, یہ فلسفہ حیات ہے. کیا سمجھایا؟ پھر گئے حضور جنید آیا. کیا کیوں آیا ہے؟ کیا حضور جنید کو تو کچھ بھی نہیں آتا, آپ کی بارگاہ میں سیکھنے کے لیے آیا. آپ ہمیں سکھائیے نا کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے, بولنے کا طریقہ کیا ہے, اور سونے کا طریقہ کیا. کہا جنید ہم نے تجھ سے پوچھا تھا کہ پتہ کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو نے کہا کہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا چاہیے. اے جنید تیرا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تجھے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. پہلے یہ چیز دیکھنی ہے. اگر کھانا ہی حرام ہوا تو تیرا بسم اللہ پڑھنا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. سنت کے مطابق کھانا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. تو یہ فلسفہ حیات ہے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے پہلے. دوسری بات پوچھی گئی کہ بتاؤ بولنے کا طریقہ, کہ تو نے کہا کہ سچ بولنا چاہیے, ایسا سب نہیں. جنید تجھے بولنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں تیرے جملے کی پکڑ کیا ہے. واہ واہ. یہ نہ ہو کہ تیرا جملہ کسی کی دلداری کا باعث بن جائے. تو آج جو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں وہ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ بولنا کیا ہے. بس آج کے دور میں ہر شخص کی تمنا ہے یہی, تیرے دیوار سوچے میری دیوار بنی. کیا بات ہے. پھر اگلی بات میں نے تجھ سے پوچھا کہ بتا جنید سونے کا طریقہ کیا ہے, تو نے کہا کہ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے اور سنت کے مطابق سونا چاہیے. نہیں جنید تیرا میرا جواب یہ نہیں, بلکہ سونے کا طریقہ یہ ہے کہ بتا تو نے اللہ سے معافی مانگی کہ نہیں کی, اللہ تو نے اپنے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے, بندہ خدا کو تو نے ناراض کیا کہ نہیں کیا, اگر ناراض کیا تو معافی مانگی کہ نہیں مانگی ہے. اگر تو اس اطمینان سے سوتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, بندے تجھ سے راضی ہے, تو سونے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. تو یہی فلسفہ حیات ہے. کیا خوبصورت بات ہے. عمر بھائی آپ کی جانب آتا ہوں. بھائی آپ تو ہمیشہ ہی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں, لیکن رشتہ دار تو آپ کے بھی ہوں گے, ٹی وی پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ. کیا آپ کے یہاں بھی ایسا کچھ ہے کہ رشتہ دار جیلس ہوتے ہیں, تعویذ کروا دیے, یا کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ترقی پہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, ریڈیو پہ آنا چاہیے ان کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابرار بھائی شاعر ایک اللہ والے تھے, بڑے عجیب جملے کہہ کر گئے کہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں, یا اللہ تو سب کچھ تیرا سب کچھ. واہ. اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائی تھی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. واہ 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 واہ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کہیں خطاب نہیں کر رہے, انسان کو خطاب کیا.
या अय्युहल इंसानु मा गर्रक या बिरब्बिकल अय्युहल करीम, नास। ए इंसान तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में डाल रखा है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका। अच्छा मैं आपको बताऊं, सारे इंसान कामयाबी और नाकामी का खुलासा किया कुरान की एक छोटी सी सूरत है। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, कि बेशक सारे इंसान खसारे में। अब कामयाबी का राज कौन सा बताया कि कौन सा इंसान कामयाब है? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक आमाल करे। अब नेक आमाल के अंदर फ़लसफ़ा हयात खुद ब खुद आ जाता है। जिसके आमाल नेक हो ना, जो हुकूक के अदा करने वाला हो, तो फिर वो तावीज़ों के चक्रों में नहीं पड़ेगा, उसको लंबी लंबी दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको सवा लाख के दाने खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुले डुले अल्फाज की बात ये, जिसका अल्लाह से मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, फरमाया जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका बन जाता है, और जिसके अल्लाह हो जाते हैं ना उसके दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। आजकल आमिलीन के पास जाने वाले कौन है? मैं खुद, हमारे पास लोग आते हैं, नमाज पढ़ाता हूँ, तावीज़ दे दें, फलाना दे दें, बड़ी माजरत के साथ मैं आपकी मुखालफत में वल्लाहि अज़ीम नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मेरा और आपसे तबसरा ही नहीं हुआ तो मुखालफत नहीं की नहीं, बात एक नहीं। बात वो बात तावीज़ की आ रही है ना, तकरार पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आप रूहानी स्कॉलर मैं हैं ना, इसलिए अपना सारे पहले स्कॉलर तावीज़ नहीं देते। नहीं नहीं, एक बात, ठीक है, और ना ही तावीज़ की नहीं तबलीग नहीं करते। नहीं, मैं आपसे यूँ कि आपको बुरा न लग नहीं, जाए, बिल्कुल दिल आज़ारी भी तो मुनासिब नहीं उन्होंने है ना। पहले कह रहे कि वो मलंग है, उन्होंने पहले अकेला कहा है आपको, दरवेश हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं अक्सर अपने बयानात में या जहाँ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत कर लो, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दो, दुनिया वालों की तरफ तुम्हारी नज़रें नहीं जाएंगी। फिर सांस की डांट है ना, माँ की डांट लगेगी। आज सांस की डांट बुरी लगती है इसलिए कि माँ का दर्जा नहीं दिया, माँ की डांट बुरी नहीं लगती है इसलिए कि वो माँ है। अगर यही ख़वातीन अपनी सांस को माँ का दर्जा दे दे तो कोई डांट ही बुरी ना लगे। असल में हमने एक मुख्तसर बतौर लतीफ़ा एक वाक़या है कि चंद नौजवान आए और कहा कि हम अपनी माँ को उसका हक़ नहीं देंगे। तो मौलवी साहब के पास आए, मौलवी साहब ने कहा कि भाई क्यों, माँ को तो इतना बड़ा हक़ है, तुम्हें जन्म दिया, सब दिया। उन्होंने कहा देखो ये जो माल तुम्हारे लिए हलाकत का ज़रिया बन जाएगा। आप सूरह लहब उठा कर देख लें, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो उसने कहा कुरान में भी माँ कसब है, हालांकि वो था व मा कसब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। हलाकत हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। किसके लिए? जो अल्लाह को नहीं मानेगा, अल्लाह की नहीं मानेगा, रसूलुल्लाह को नहीं मानेगा, रसूलुल्लाह की नहीं मानेगा, उसके लिए बर्बादी हो जाएगी। और जो माल उसने कमाया होगा वो भी बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो उन बच्चों ने जब सुना मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कहा कुरान ने भी कहा माँ कसब है, भाई हम तौबा करते हैं। बात यह है कि आज हम हुकूक की अदायगी क्यों नहीं कर रहे कि ईमान की कमजोरी, ईमान की कसौटी खाली है। अगर ईमान की कसौटी है तो थैली के अंदर सुराख है, जो डाला जा रहा है वो नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बर्तन ही के अंदर अगर सुराख होगा तो पानी टपकेगा, भरेगा नहीं, टपके टपके खत्म हो जाएगा। हाँ। तो आपके इस सवाल के तनाजुर में एक ही जुमला कहूंगा, अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करें, खालिक से ताल्लुक को मजबूत करें, मखलूक खुद ब खुद आपके कदमों में आएगी। अगर खालिक से ताल्लुक को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर मखलूक के दर पर जाएंगे, खालिक को भूल जाएंगे। और जब खालिक को भूल जाएंगे तो फिर यही कहेंगे कोई पढ़ने का वजीफा बता दो, मैंने तो सुना था 13 दिन के अंदर काम हो रहा है, यहाँ तो 21 दिन हो गए काम ही नहीं हुआ, कौन सा तावीज़ दे दिया। अब तावीज़ का मकसद ये भी नहीं है कि तावीज़ दे, पंखे का बटन है कि बटन खोले, जिस तरह पंखा चलने लग जाए तावीज़ असर शुरू कर दे। उस शख्स, आप पूरा कुरान गले में लिख कर बांध कर पहन लें, लेकिन आपकी किरदार वो नहीं है, आपका अमल वो नहीं है जो अल्लाह को मंजूर है या अल्लाह को महबूब है, तो आप पूरा कुरान पढ़ ले, कोई फायदा नहीं देगा। खसिरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया भी खसारे में, आखिरत भी खसारे में। अबू जहल को देख लें, हुजूर के चाचा थे, बैतुल्लाह की तामीर की कि नहीं की? क्या काम आएगा? काम की चीज क्या थी? अल्लाह को भी मानना, अल्लाह की भी मानना, रसूलुल्लाह को भी मानना, रसूलुल्लाह की भी। आज हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, अजान की आवाज़ सुनकर टीवी का साइलेंट कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, मस्जिद की तरफ नहीं जाते। जब मस्जिद की तरफ नहीं जाते तो फिर दुनिया वालों की तरफ जाती है। फिर जो है ना, हर दीवार पर लिखे हुए नंबर देखते हैं कि घंटों का काम सेकंडों में करवाइए, रूठी हुई सास को मनाइए और रूठे हुए दामाद को मनाइए, तो फिर उनको फोन करते बस अलावा साहब, और आप इस बात को यही रोकते हैं